شروع کرتا ہوں خداوند کے نام سے جو بڑا رحیم و کریم ہے۔ میں آج خاص طور پر عالم دین سے اور اپنے تمام جرنلسٹوں سے، خاص طور پر جو کالمنسٹ ہیں اور جو ہمارے اینکر ہیں، ان سے میں خصوصی طور پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ مطلب ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو یعنی راشن کی وجہ سے لوگوں میں بہت بے چینی اور بڑی پریشانی ہے، اور لیکن اس راشن کی پریشانی کے اندر اس کے پیچھے جو یعنی لوگوں کو یعنی اسلام کے نام پر یعنی ان کو موٹیویشن کی جا رہی ہے کہ وہ ان کو مذہب چینج کرنے کی جو یعنی یہ باعث یعنی کوئی خوشی نہیں ہے۔ تو میری آپ سے علماء سے گزارش ہے کہ اس کیس کو آپ خود ہینڈل کریں۔ آپ اس کیس کو خود، میں مولانا صاحبان سے، تمام علماء دین، عالم دین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اس واقعہ پر روشنی ڈالیں اور اپنے خیالات جو ہے ماہ رمضان کے مہینے میں یعنی اس پر یعنی اپنا جو ہے اس پر ورک بھی کریں اور نوٹس لیں کہ یہ جو ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج میں صرف ایک واقعہ جو ہے جس میں میرے پاس 150 علماء نے، جس میں قاضی حسین احمد صاحب میرے پاس آئے، اور قاضی حسین احمد صاحب آئے، خاموشی سے آئے اور اچانک آئے میرے گھر پر، اور مجھے کہنے لگے سالک، مجھے آج میری بیٹی نے کہا ہے کہ آپ جا کر سالک کے ساتھ یہاں سالیڈیرٹی کریں، کیونکہ وہ اس وقت میں 7واں ماہ ہو گیا تھا پنجرے میں، اپنے آپ کو اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اس لیے اظہار کیا کہ عراق پر حملے ہونے کا اعلان ہوا تھا اور وہ امریکہ کی طرف سے ہوا تھا، افغانستان پر بھی حملہ ہونے کا اعلان۔ تو میں نے اس وقت سوچا، میں نے کہا عراق میں معصوم بچے ہیں، افغانستان پہ معصوم بچے ہیں، اگر ان پر حملہ ہوا تو اس کے کیا حشر نشر ہوگا۔ تو میں نے اپنی بے بسی کا یعنی اظہار کرنے کے لیے اور اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے، اپنے احتجاج کو بلند کرنے کے لیے، تاکہ میری آواز امریکہ تک پہنچے، حالانکہ مجھے اس وقت کے جو جنرل تھے، جنرل احتشام جو تھے، انہوں نے مجھے براہ راست فون کر کے کہا کہ سالک، اگر آپ یہ قدم اٹھائیں گے یعنی امریکہ کے خلاف یعنی اپنی بے بسی کا اظہار کر کے پروٹیسٹ کریں گے تو آپ کو کبھی امریکہ میں آپ کو ویزا نہیں ملے گا۔ میں نے کہا بات ویزوں کی نہیں ہے، بات یہاں پر رہنے کی نہیں ہے، مجھے اپنی جو مظلوم قوم ہے، جس میں یعنی غریب مظلوم افغانستان کے بچوں کی بات کرنی ہے، مجھے یعنی عراق کے بچوں کی بات کرنی ہے، مجھے ان سے سالیڈیرٹی کرنی ہے۔ تو میں پنجرے میں 7 ماہ اپنے آپ کو بے بسی کے طور پر کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا، جس پر قاضی حسین احمد صاحب نے آ کے کہا کہ میری بیٹی نے کہا، تو میں نے کہا جی آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتا سالک، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم علماء 150 علماء آپ کے پاس آتے ہیں، اس میں مولانا یعنی مولانا اپنا جو ہمارے ہیں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی آئیں گے، اور 150 علماء آئیں گے، اس میں حافظ حسین احمد صاحب بھی آئیں گے، اور تمام مکاتب فکر کے علماء آئیں گے ساتھ۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ پنجرے میں سے آ جائیں، یا پھر ہمیں پنجرے میں ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ یہ سالک صاحب نے ایک علامتی احتجاج کا راستہ اختیار کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ کوششیں ہیں کہ اگر عالمی برادری اور عالمی قوتیں اپنے سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے انسانیت کو آپس میں لڑاتی ہیں، فرقہ وارانہ نفرتیں پیدا کرتی ہیں، مسلم عیسائی تصادم دنیا میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو جسارک صاحب کے اس پیغام نے اس تصادم کو راستہ روکنے میں تعاون کیا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان میں سالیڈیرٹی کو تقویت ملتی ہے، اور اگر میں نہیں نکلتا تو اس سے آپ کی ناراضگی اگر یعنی مجھے مول لینی پڑتی تو میں برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے پاکستان میں استحکام رکھنا ضروری ہے، علماء کے ساتھ سالیڈیرٹی رکھنی۔ تو جس پر میں یعنی پھر بعد میں وہ 150 علماء آئے،
جس کا یعنی وہ مولانا یعنی صاحب سارے اپنا اظہار کریں گے. اپنا فرض سمجھ کے کیا تھا اور یعنی کشمیر کے لیے ہو, بوسنیا کے لیے ہو, چیچنیا کے لیے ہو, ہندوستان کے لیے ہو, ہندوستان کی مائنورٹی کے لیے ہو, ہم نے جو کچھ ماہ رمضان کے حوالے سے کیا ہم نے نہ کسی کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے کیا ہے اور نہ کسی کو افضل کرنے کے لیے کیا. ہم نے اپنے ایمان کے مطابق کیا, اپنی ضمیر کے مطابق کیا تھا. کوئی ناراض ہو یا نہ ہو, کوئی خوش ہو یا نہ ہو, حکومت اس میں خوش ہو یا نہ ہو, ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں, کیونکہ میں نے ساری زندگی پیس کے لیے, امن کے لیے, سولیڈیرٹی کے لیے, یکجہتی کے لیے اور پاکستان کے استحکام پاکستان کے لیے, خوشحال پاکستان کے لیے, اور ان شہیدوں نے جنہوں نے 3 لاکھ شہادتیں دی, ماں کی عظمتیں لوٹی, بچوں کو نیزوں پر ڈالا گیا, پاکستان بنایا. یہ پاکستان مظلوموں نے مل کر بنایا. لہٰذا اس پاکستان کی آن کے لیے, شان کے لیے میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں. آپ نے مجھے آزاد کر دیا, میں آزاد ہو گیا ہوں. آپ نے تالے کھول دیے, میں نے آپ کے محبت اور شفقت اور پیار کو, اور مفتی صاحب کی آپ بات کی وضاحت نہیں کر پائے کہ مولانا مفتی محمود آپ کے محترم والد بزرگ جو مرحوم ہیں, انہوں نے جب حکومت اس وقت چاروں صوبوں میں, اس وقت حکومت جو تھی اس وقت 77 میں تھی, لیکن ایک حکومت میں جمعیت علماء اسلام کی حکومت تھی. آپ کے 3 اداروں میں ہمارے مسیحیوں کے ادارے نیشنلائز کر لیے گئے تھے, لیکن جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمود صاحب نے کہا کہ اسلام غیر مسلم کی جائیداد بغیر معاوضے کے ضبط نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, نہیں کہا. اس شان اور اس آن کو ہم آپ کی اس وقت کی اس اقدام کو آج 30 سال گزرنے کے بعد بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ اسلام کی آپ نے 1400-1500 سال پرانی روایت کو مفتی صاحب نے امپلیمنٹ کیا, اور آج ہم ریفرنس دے سکتے ہیں کہ اسلام غیر مسلم کی جائیداد بغیر معاوضے کے ضبط نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. نمبر 1. اور دوسری بات سر, آپ نے کہا, آپ نے اسکولوں کا ریفرنس دیا. آپ کے پاس ایک بار سر وفد کھڑا ہے, مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آپ ہندوستان میں ظلم کی بات کرتے ہیں, آپ امریکہ کے ظلم کی بات کرتے ہیں, آپ دنیا بھر کی بات کرتے ہیں, بوسنیا. لیکن یہ ایک یعنی خواتین آپ سے کچھ گزارش کرنے کے لیے آئی ہیں, وہ میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ ان کے اوپر پیلے رنگ کا خواتین پر پیراشوٹ پہنایا ہوا ہے. یعنی گرمی کے وقت میں خواتین پر پیراشوٹ کے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں, سی ڈی اے نے پہنائے ہیں, سی ڈی اے نے نہیں پہنائے, یہ انگریز کی بیروکریسی نے پہنائے ہوئے ہیں. اگر سی ڈی اے کے پیلے کپڑے ایک ورکر کے لیے پہنائے جا سکتے ہیں تو ہیلتھ آفیسر اور تمام بیروکریٹ جو 22ویں گریڈ کے جو ان کے ڈپارٹ سے وہی کپڑے اسی رنگ کے پہنائے جائیں. جب فوج کا سپاہی اور جنرل ایک پہن سکتا ہے, نیوی کا سپاہی ایک پہن سکتا ہے جنرل, جبکہ یعنی آرمی کا پہن سکتا ہے, پولیس والا پہن سکتا ہے, تو سی ڈی اے کو بیروکریٹس کو اتنی کھلی چھٹی نہ دیں, اور نہ ہم دے سکتے ہیں. ہم ملک کے مالک ہیں, چاہے ہم پنجروں میں رہے, چاہے ہم جیلوں میں رہے, ہم جہاں بھی رہیں گے ملک کے مالک ہیں, مالک ہیں, مالک ہیں. ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی. مر سکتے ہیں, شہادت دے جائیں گے, خون دے جائیں گے, لیکن پیلے کپڑے جوتیے مار مار کے اتروا دیں گے. میں آپ سے یہ دیکھیں پیلے کپڑے, یہ دیکھیں, آئے بلائے خواتین, یہ سی ڈی اے والوں شرم کرو, ٹوب مرو. یہ پیراشوٹ بتائے گرمیوں میں خواتین کو یہ پیلا رنگ نفرت کا نشان ہے. پیلا رنگ, پیلے ڈبے ہوتے ہیں, اور آرمی والوں کو تو اچھی طرح پتا ہونا چاہیے کہ آرمی کی لیٹرینوں پر پیلے رنگ کے جھنڈے ہوتے ہیں. یہ نفرت دلانا چاہتے ہیں, ہمیں کمزور سمجھتے ہو, ہم مر جائیں گے. ہم 25 سال سے احتجاج کرتے ہیں. سی ڈی اے والوں, میں مولانا صاحب کی وساطت سے کہتا ہے کہ اسلام میں نفرتیں نہیں, مولانا صاحب سے
गुजारिश है कि उन खवातीन को एक को पेश करें ताकि बता सके। अगर बहुत अच्छा है तो सीडीए का डायरेक्टर, हेल्थ ऑफिसर और सीडीए का चेयरमैन पहने इसको आग लगा दें, आपको कोई इतराज? ये पीले आप सर मौलाना साहब नफरतों को आग लगा कर जान मेरी नहीं है, ये अमानत है पाकिस्तान की। ये मैं यूनाइटेड नेशन के कारकुनानों को अगर आप सर नफरतों के निशान को पे एक तीली लगाएंगे, मनुष्यत का निशान है सर। ये मनुष्यत का निशान है सर, नफरतों का। ये सर नफरतों का निशान है सर, ये रंग पीला मनूस है। ये बीमारी है, ये अक़लियतों के आलमी इत्तेहाद के रहनुमा मिस्टर जे सालिक ने इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर में याददाश्त पेश की है, जिसमें आलमी इदारे पर जोर दिया गया है कि वो कश्मीर और फलस्तीन के मसलों के पुरअमन हल के लिए अपना मौसर किरदार अदा करे। उन्होंने मज़लूम लोगों की हालत-ए-ज़ार के मुतालिक आलमी इदारे की नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ अपना एहतजाज मुकम्मल कर लिया है और 7 माह 12 दिन तक पिंजरे में बंद रहने के बाद इससे बाहर आ गए हैं। उन्होंने इस मौके पर उम्मीद जाहिर की कि आलमी इदारा मज़लूम लोगों को उनके हुकूक दिलाकर दुनिया में क़याम अमन में मदद देगा। मेरी सिर्फ इस वक्त यही है, मैं एंकरों को स्पेशली ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस वाकया पर नोटिस लें और उल्मा से मैं गुजारिश करूंगा तमाम, मैं बादशाही मस्जिद के मौलाना अब्दुल कादिर खतीब के बादशाही मस्जिद के इमाम के बेटे जो इस वक्त यानी वो इमाम हैं, और हमारे जितने भी आलम दीन हैं, मौलाना साहबान, जितने भी मौलाना साहबान हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस पर नोटिस लें। मैं स्पेशली आज जो है यानी और उन एंकरों से जो एंकर जो यानी मुख्तलिफ टीवियों के एंकर, उनसे मेरी गुजारिश है कि इस वाकया को नोटिस लें, क्योंकि ये कोई छोटा वाकया नहीं है। और फिर यानी ये मूवमेंट एक बाकायदा यानी काफर वाली जो मूवमेंट है, इस पर भी गौर किया जाए, नोटिस लिया जाए, यानी कि इस वक्त क्या हो रहा है। ये एक स्पेशल एक साजिश के तहत हो रहा है, एक सोची समझी साजिश के तहत, एक बाकायदा तौर पर एक मूवमेंट के तौर पर किया। लेकिन ये जो वाकया है राशन के नाम पर, इस पर यानी खुदाई कांप जाएगी। ये बड़ी बेबसी है कि एक खुराक, अभी हमारे लोगों को खुराक नहीं पहुंचा। मैं इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान को मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे लोगों में माइनॉरिटी के मजबूर बेकस लोगों तक आवाज नहीं पहुंच रही, उनकी खुराक नहीं पहुंच रही। ये अभी हम आपको नोटिस के तौर पर यह बात कह रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अगर बेबस और मजबूर लोगों का ये अगर हशर हुआ तो आपका हशर क्या कर दिया जाएगा। आप इस पर गौर करें कि इस वक्त आप खूनी इनकलाब के यानी वो उस पर बैठे हुए हैं, खूनी इनकलाब के उस बम पर बैठे हुए। ये खूनी इनकलाब आने का आप समझते होंगे कि शायद फ्रांस में इनकलाब आया था, ये वो इनकलाब किसी और रूह से आया था। अमीर और गरीब की जो यानी जो था, यहां पर भी अमीर गरीब और जागीरदार आपके साथ बैठे हुए हैं। आप अपनी तमाम जायदादें जो है उसमें से 70% जो है फौरी तौर पर बैतुल माल में ले ले या दे दे, दोनों में से एक चीज करें। अगर नहीं कर सकते तो या आपको रिजाइन कर जाएं। अगर आप गरीबों को राशन ना दे सके तो आपको रिजाइन करना पड़ेगा, और अगर नहीं कर सकेंगे तो करवाने के लिए लोग जो है वो खुद यानी बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इनको राशन पहले प्रोवाइड करें, बाकी जो चीजें हैं वो बात की बात है। क्योंकि लोग मुझे बराह रास्त फोन कर रहे हैं, मैं एनजीओ को फोन कर रहा हूं, मैं बड़ी एनजीओ को मैं फोन कर रहा हूं, वो अब उठा भी नहीं रहे। मैं अब नाम लेने शुरू किए ना तो मुझे अफसोस होगा कि मैं उनको मैं फोन कर रहा हूं, बड़ी बड़ी एनजीओ को मैं फोन कर रहा हूं। अब पहले वो बड़े यानी कह रहे थे, लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहा। गरीबों में, मजलूम माइनॉरिटी के लोगों में राशन नहीं पहुंच रहा। मैंने मुहिम चलाने की कोशिश की है, लेकिन एनजीओ फोन उठा नहीं रही। मेरी गुजारिश है उन आलम दीन से कि उठे और इस यानी राशन के लिए आपको उठना होगा। बस इसके साथ ही मैं समझता हूं कि आज का जो है इस पैगाम को आप ये समझे कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैगाम है, क्योंकि खूनी इनकलाब आ सकता है। फिर मैं कहता हूं, मैंने ये असेंबलियों में कह चुका हूं
کہ خونی انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ بھوک اس لیول کی بھوک ہے. میں پاسٹر صاحبان سے، بشپ صاحبان سے، تمام مکاتب فکر کے، میں سرمایہ داروں سے، جاگیرداروں سے، وڈیروں سے کہتا ہوں کہ اپنے ہاتھ سے فوری طور پر ماہ رمضان میں اپنی دولت کو بانٹ دیں. یہی اسلام کا پیغام ہے اور یہی پاکستان کا حقیقی پیغام ہے. پاکستان زندہ باد. ہیلیلویا.